نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے احباب نے ارشاد فرمایا کہ جناب علی وہ پچ کے گال موٹے کرنے ہیں اور جناب علی جسم میں سوکھا پن بہت ہے، تو ان دونوں باتوں کو جمع کر کے سمجھ لیجئے، کچھ معاملے کو سمجھ لیجئے پہلے، ٹھیک ہے، کہ باڈی میں قبض نہ ہو۔ اگر قبض ہے تو قبض جو ہے پوری باڈی میں ڈی ہائیڈریشن پیدا کرتی ہے اور باڈی سوکھنے اور سکڑنے لگتی ہے، تو قبض کا علاج کرا لیجئے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ ڈی ہائیڈریشن نہ ہو۔ ڈی ہائیڈریشن مطلب آسان لفظوں میں اگر آپ ڈی ہائیڈریشن کو سینے پھیپڑے پسلی میں کاؤنٹ کرتے ہو تو آپ ٹی بی کہتے ہو۔ اصولی بات یہ ہے کہ سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک کہیں بھی ڈی ہائیڈریشن ہے تو اس کو بھی آپ ٹی بی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے لیے پھیپڑے کو اسپیشلی ٹارگٹ کرنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ڈی ہائیڈریشن نہ ہو۔ تیسری بات یہ کہ آپ پانی کے انٹیک میں بہت ڈنڈی نہ مارتے ہو، پانی آپ کھل کے پیتے ہو صحیح طریقے سے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جناب علی یہ چنے کی دال، مسور کی دال، بڑا گوشت، پکوڑے، جتنی بھی گرم اور خشک چیزیں ہیں، یہ چیزوں کا انٹیک آپ کا زیادہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلے بیس آپ اپنی اچھی کر لیجئے۔ اگر آپ کی بیس ٹھیک ہے تو پھر باڈی بنانے کے طریقے بہت سارے ہیں۔ ایک تو ہم دے دیتے ہیں X56 X56، ٹھیک ہے، 100% اللہ تعالیٰ اس سے امیون سسٹم بحال کرتا ہے اور بھوک زیادہ لگتی ہے اور بندہ کھانا بھی زیادہ کھائے گا تو پھر وہ کھانا لگے گا بھی اور ہر آرگن یونٹ کو اس کی سپلائی بھی ملے گی، سب مطمئن، مسرور اور خوشحال ہو جائیں گے۔ تو نتیجے میں جسم میں ایک بغاوت چل رہی تھی جس کی چیخ و پکار کو اور فریاد رسی کو آپ بیماریاں کہہ رہے تھے، وہ ختم ہو جائے گی اور آپ کے پچ کے گال ختم ہو جائیں گے اور آپ کی باڈی اچھی ہو جائے گی، سوکھا پن ختم ہو جائے گا، دبلا پن ختم ہو جائے گا۔ ایک بات X56 سے یہ کام ہوتا ہے، لیکن دوسری بات، دوسرے طریقے بہت سارے اور بھی ہیں کچھ، جیسے شکر کندی کا شیک بنا لیا۔ شکر کندی آپ نے 10 کلو لے لی، باریک کاٹ کے دھوپ میں سکھا دی، سکھا کے پاؤڈر بنا دیا۔ اب وہ 1 چمچ پاؤڈر نہار منہ شام کو 1 گلاس گرم دودھ میں ہلکے اور پی گئے، اس سے بھی باڈی بہت اچھی بن جاتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ 2 کیلا لے لیا، 1 پاؤ کچا دودھ، کچا والا دودھ، پکا ہوا نہیں، ٹھیک ہے جی، پکا ہوا نہیں۔ بھینس کا بچہ ترقی کرتا ہے، بھاری ہوتا ہے، جاندار ہوتا ہے، 2.5 من کا ہوتا ہے اور پھر بھی پھرتیلا ہوتا ہے اس لیے کہ وہ کچا دودھ پیتا ہے۔ انسان کا بچہ بندر کے بچے سے بھی کمزور ہوتا ہے اس لیے کہ وہ دودھ پکا کے پیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کچا دودھ، بس یہی تھوڑے سے راز ہوتے ہیں، ٹیکنیک ہوتی ہیں جس میں بندہ مار کھا رہا ہوتا ہے کہ کہہ رہا کہتا ہے ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ 2 کیلے اور 1 گلاس یا 1 پاؤ کچا دودھ، ٹھیک ہے۔ یہ نہ بولنا کہ دودھ پینے سے بچہ گورا ہوتا ہے، بچہ گورا ہوتا ہے تو بھینس کا بچہ کالا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ اور فلانی کریم اینڈ لولی اینڈ فلانی اور باؤلی کریم اور فلانی چاولی کریم وہ لگا لو تو رنگ گورا ہوتا تو ساری افریقن کلو ماریاں ساری سفید گورے رنگ کی ہوتی ہیں۔ بہت سی باتیں مارکیٹڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مارکیٹ کو بھی سمجھنا ضروری ہوتا ہے آپ کو۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ دودھ کچا ہو تب یہ شیک کام کرے گا، نہیں تو کام نہیں کرے گا۔ 2 کیلا لیا، چھیلا کیلا ڈالا اور 1 پاؤ یا 1 گلاس دودھ ڈالا کچا، ٹھیک ہے۔ اب وہ بکری کا ہو، بھینس کا ہو، گائے کا ہو، اونٹ کا ہو، کوئی سے بھی ہو، دودھ ہو بس، ٹھیک ہے۔ وہ آپ نے ڈالا اور شیک بنایا اور پی گئے۔ پینے کے بعد آپ 30 منٹ کی واک کریں گے تاکہ باڈی کے ریسپٹر آپ کی مومنٹ کرنے سے اس چیز کو ریسیو کرتے ہیں، نہیں تو وہ چیز آنتوں کے بلغم میں گھومتے گھماتے نکل کے خارج ہو جائے گی، آپ کو پینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دنیا کی کوئی بھی دوا لیں، کوئی بھی طاقت کی چیز لیں، کوئی بھی باڈی بلڈ اپ کی چیز لیں، کوئی بھی علاج کرنے کی چیز لیں، خارج کرنے کی چیز لیں، تو جب بھی وہ چیز لیں گے تو اس کے بعد نکاح بھی پڑھتے ہو نا، نکاح پڑوس میں دیکھو ان کا نکاح ہوتا ہے نا، اگنی کے منڈپ پہ فوراً 7 چکر لیتے ہیں تاکہ نکاح ہضم ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ بعد میں تو پوری زندگی بدہضمی ہونی ہے نا، تو وہ ہضم ہو جائے اس لیے 7 چکر دیے جاتے ہیں اگنی کے۔ تو کوئی بھی دوا لیں گے، کوئی بھی طاقت کی چیز لیں گے، اس کے بعد چلنا ضرور ہے، ٹھیک ہے۔ بیت اللہ جاتے ہو، آب زمزم پیتے ہو تو واک کرتے ہو، وہاں پہ طواف کرتے ہو، سعی کرتے ہو، پھر بار بار زمزم پیتے ہو، ٹھیک ہے۔ چلنا ضرور ہے، صحیح ہے، نہیں تو زیادہ پیے گا ہی، باڈی کا ریسپٹر زیادہ سے زیادہ لے ہی نہیں سکیں گے، چیز کام ہی نہیں کرے گی۔ تو ان ساری باتوں میں ہم دیتے ہیں تو 156، باقی آپ کیا کیا کریں گے وہ میں نے طریقے سارے بتا دیے، سارے طریقے ٹیکنیکل ہیں، کوئی کتابی نہیں ہے، کوئی سنائے نہیں ہے، عملی اور تجرباتی ہے، مشاہداتی قسم کے ٹیکنیکس ہیں، ان پر عمل کر لیتے ہیں تو پچ کے گال ختم، سوکھا پن ختم،
آپ اچھے خوبصورت پیارے سے ہو جاتے ہیں، شادی کے قابل ہو جاتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ شادی کے بعد اتنے بھیلن پڑتے ہیں کہ آپ دوبارہ پچ کے گال سوکھے ہوئے ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ دوا لیتے رہے، ہمارے سے ہم کیا کریں؟ ٹھیک ہے، یا کیلے کا شیک بنا کے پی لیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے احباب جو کہ ہم سے دوا حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم سے دوا کے حصول کے خواہش مند ہیں، تو میں نے اپنے ہر ویڈیو کے نیچے یہ لنک ڈالا ہوا ہے، لنک ڈال رکھا ہے، موبائل نمبر ڈال رکھا ہے 0331200988، ٹھیک ہے؟ تو اس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ جو بھی حکم کرتے ہیں، جو بھی دوا طلب کرتے ہیں، یا تو اس لنک کے تھرو ڈائریکٹ یا پھر اس نمبر کے تھرو میسج کر کے گھر بیٹھے پوری دنیا کے کسی بھی ملک میں جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں آپ کو دوا علاج مل جاتی ہے۔